السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ مرزا علی انجینئر حفظہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی لیکچر ہیں وہ سنڈے کے دن ہوتے ہیں، یعنی اتوار کے دن ہوتے ہیں، اور وہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی نے یعنی قرآن حدیث سے ہٹ کر بات کی ہو، یعنی اگر اپنے بزرگوں بابوں کے قصے بیان کیے ہو تو وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن حدیث ہے۔ تو آج ناظرین اتوار ہے اور آج ہم آپ کو ویڈیو جو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیکھا گیا، آپ دیکھیں گے کہ آپ تو وہ بڑی یعنی کمال کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو بریلوی مکتوب فکر کے مولوی ہیں یہ اپنے پیروں کی جھوٹی کرامات بیان کر کر کے لوگوں کو سناتے ہیں، اور جو اصلی کرامات ہیں ان سے بھی لوگوں کا دل جو ہے نا اٹھ گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور مرزا علی انجینئر ان کا جواب دے رہے ہیں کہ شاید یہ میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم مل کے وہ ویڈیو مناظرہ فرماتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دین کو، طریقت کو، روحانیت کو، تصوف کو، اولیاء صوفیاء کے سلاسل کو اپنا دھندا بنا لیا ہے، کاروبار اور تجارت بنا لیا ہے۔ جب لوگ بچے قریب ہو کر ان کے اعمال و احوال کو دیکھتے ہیں، نگاہ ان کی دنیا پر ہے، نگاہ مرید بنانے پر ہے، مال بٹورنے پر ہے، عمل میں نقص ہے، اخلاق ہے نہیں، علم نہیں ہے، تو جب ان کے عمل کو اور ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ مشائخ ہیں جس طرح کے، تو پہلے جن کے نام سنے ہوئے وہ بھی اسی طرح کے مشائخ ہوتے ہوں گے۔ اولیاء کرام بڑے بڑے عظیم ہستیوں کو گالی گلوچ بھی دے رہے ہیں۔ خطیب تقریر کرنے جاتے ہیں چونکہ انہیں پیسہ لینا ہے تو گھڑ کے کرامتیں سناتے ہیں جن کا کسی کتاب میں نہ کوئی وجود نہ اصل، اور اتنی بے اصل باتیں کرتے ہیں مذاق خیز جو نہ عقل کو قبول ہے نہ نقل کو قبول ہے، نہ کسی نے ان کو روایت کیا، نہ کسی عالم کے ہاں وہ مقبول۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کبھی کبھی خود سنتا ہوں، میں اب ان کا ذکر نہیں کر سکتا، بڑی مذاق خیز۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف جو انکار کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، وہ پے در پے حملے کرتا ہے نقل پر، نقلی چیز پر، اور اتنے حملے کرتا ہے کہ نوجوان نسلوں اور لوگوں کا نقلی چیز پر تنقید اور اعتراض سن کر اصل سے بھی اعتقاد اٹھ جاتا ہے۔ اس میں انہوں نے مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے جو تصوف کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو بھی تختہ مشق بنایا کہ یہ بھی جاہل لوگ ہیں، اوٹ پٹانگ قسم کی کرامات بیان کرتے ہیں، اتھینٹک باتیں نہیں کرتے، صحیح والی کرامت بیان کریں۔ اور صحیح والی کرامتیں خود ڈاکٹر صاحب جو بیان کرتے ہیں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ 5 مثالیں دے دوں گا کہ وہ اس سے بھی زیادہ اوٹ پٹانگ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے کتے بن چکے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ بڑے متنفر ہیں کہ جی یہ دنیا دار ہیں تو پرانے بھی اسی طریقے سے ہوں گے، اور پھر اس طرح اس کو موقع ملتا ہے، وہ بار بار لوگوں کے ذہن کے اوپر ہٹ کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ پرانے بزرگوں سے بھی متنفر ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح پہنچے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب۔ اور وہ کہتے ہیں کبھی کبھار میں بھی اس طرح کے کلپ دیکھتا ہوں، اور پھر کہتا ہے کہ وہ اتنی اس کی لکیر پیٹتا ہے اور بار بار ان بزرگوں کو ڈسکس کرتا ہے، اور وہ سنگولر کے سیگے سے کر رہے ہیں، وہ مجھے ڈسکس کر رہے ہیں، ظاہر نام نہیں لیتے، یہ ان کا شروع سے ایک اصول ہے، ان کی عادت ہے وہ نام نہیں لیتے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ بار بار کر کے اس نے آج کی ینگ جنریشن کو بزرگوں سے متنفر کروا دیا، اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں آج کل کے بزرگوں کو دیکھ کر اور جھوٹی کرامات سن کر لوگ پرانوں کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ بھی یہی کچھ تھے۔ جناب سوچتے نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ یہی کچھ تھے۔ ہاں، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج جو دعوت حق بلند کر رہے ہیں نا، ہم جن کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں وہ یہی کچھ تھے۔ یعنی کہ امام مسلم انہوں نے مقدمے کے اندر لکھا ہے کہ میں عوام الناس کے لیے حدیثیں بیان کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ میری کتاب پڑھیں اور حق بات تک پہنچیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کل گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، تو مجھے تو 1972 میں ہی پتا چل گیا تھا کہ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار کی جو کتاب ہے یہ فراڈ ہے۔ تو میں نے تذکرۃ الاولیاء 1971-72 میں پڑھی، تو اس کا امام حسن بصری کا ایک باب پڑھا، وہ پہلا باب پڑھ کے یہ کتاب میں نے رکھ دی تھی کہ یہ کتاب غیر مصدقہ ہے، غیر مستند ہے، غیر معتبر ہے، یہ شیخ فرید الدین عطار کی نہیں، غلط طور پہ منسوب۔ اچھا جی، 72 میں پتا چل گیا اور بتا رہے ہیں 2024 میں آ کے، یعنی 52 سال تک گونگے شیطان بنے رہے۔ جب ہماری دعوت حق کی ہیٹ پہنچی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو اس وقت پتا چل گیا تھا، حالانکہ جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں نا انہی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں جن کو کہہ رہے ہیں فراڈ ہے۔
رابعہ بصریہ والا واقعہ جو انہوں نے بیان کیا تھا کہ 7 سال تک وہ لڑکتی ہوئی کلبازیاں کھاتی ہوئی کعبہ شریف پہنچی تو کعبہ شریف اس کے استقبال کو آ گیا. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. آپ نے سنا بیت اللہ کے لیے, اور فیصلہ کیا کہ اب کہ باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو. چلتے ہیں, ہر قدم پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں اور ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے, ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے. 14 سال کے بعد شہر مکہ, حرم مکہ میں داخل ہوتے. جب اگلی بار حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی, سجدے میں گر گئیں اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا, سر اٹھایا ہی نہیں. 7 سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی. یہ تذکرۃ الاولیاء میں ہی لکھا ہوا ہے ابراہیم بن ادم والے چیپٹر کے اندر, آپ اندازہ کریں. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں لڑکتی ہوئی, 7 سال تک وہ لڑکتی رہی. اندازہ کریں ایک عورت ذات لڑکتی ہوئی جب جا رہی تھی, اڑ کے نہیں پہنچی, 7 سال میں لڑک کے. جب وہ کلبازیاں کھا رہی تھی تو کلیئر کریں کہ اس نے تہمت پہنی ہوئی تھی, انڈر ویئر پہنا ہوا تھا, پجامہ پہنا ہوا تھا. اور جب نامحرم مرد آتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی, لڑکنا بند کر دیتی تھی. نمازوں کا کیا کرتی تھی, وہ بیچ میں مخصوص ایام آتے تھے تو کیا کرتی تھی. یہ ذرا سارا تماشا بتائیں نا. اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہیں اور سامنے لوگ جو ہیں رو رہے ہیں, عورتیں بھی رو رہی ہیں ان کی ڈرامہ بازیاں دیکھ کے. یہ سارے ڈرامے خود لگاتے رہے. اسی تذکرۃ الاولیاء کو انہوں نے کہا کہ فراڈ ہے. تو اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو آلموسٹ 2 گھنٹے کی ریکارڈ کروائی تھی. میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے علمی چیلنج ہے, مناظرے کا چیلنج نہیں, علمی چیلنج. یعنی ایک مشکل صورتحال آپ کے سامنے ہے, آپ ہمیں ان کتابوں کے نام بتائیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ تصوف کی ٹیکسٹ بکس ہیں, ان کو ہم فالو کریں گے, یہ کتابیں درست ہیں. ہم ان کتابوں کا پوسٹ مارٹم آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمیں پتا تھا انہوں نے کوئی نہیں بتانا, لیکن ہم نے کیا کیا, ظاہر ہے کہ جہاں بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہم نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ویڈیوز سے ان کتابوں کی تعریف والی ویڈیوز چلائیں جن کو وہ خود مانتے ہیں تصوف کی ٹیکسٹ بکس ہیں, کشف المحجوب, حشت بہشت, اور ان کا پوسٹ مارٹم پہلے ہی کر دیا تاکہ بھاگ ہی نہ سکیں. اللہ کا شکر ہے, سال ہونے والا ہے, کوئی جواب نہیں آیا. تقریباً 8-9 مہینے ہو چکے ہیں اس بات کو. وہ ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جس میں نے کشف المحجوب کے اندر گستاخانہ جو عبارتیں وہ ہائی لائٹ کی تھی اور ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو چلا دی تھی کہ جی وہ تو کشف المحجوب کی خود بڑی تعریف کر رہے تھے. اور صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں, ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے وہ تو کشف المحجوب لہرایا کرتے تھے. ان کی زندگی میں ان کو آئینہ دکھایا, وہ بھی بھاگ گئے. ابھی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب وہ تو کہتے ہیں کشف المحجوب جو ہے یہ نصاب میں داخل کی جائے. میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ یہ کچھ اس میں لکھی ہوئی ہیں بکواسیات, وہ بھی بھاگے ہوئے. خود انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کروائے میں جواب دوں گا, جواب آج تک نہیں آیا. یہ سارا فراڈ پہ چل رہا ہے. دین تصوف ایک پیرلل میں انہوں نے ایک معاملہ کھڑا کیا ہوا ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو خود 5 کرامتیں بیان کی ہیں دین تصوف کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کی میں انجینئرنگ اینڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ ان کا یہ بہانہ ان کے ماننے والوں کو کہیں اگر یہ آئے کہ انجینئر صاحب جو کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بزرگوں کی تو وہ تو جعلی ہیں, وہ تو ہم بھی نہیں مانتے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا, ہم آپ کو آپ کے ڈاکٹر صاحب کی جو کارستانیاں ہیں وہ دکھا دیتے ہیں. سنیں آپ وہ کرامتیں جناب. کرامت نمبر 1, غوث پاک کا دھوبی. ہاں جی, کس نے بیان کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری نے. بچپن میں نہیں بیان کیا, ابھی داڑھی سفید ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا, ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں, جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے. آپ کو حوالہ دے دیا میں نے, یہ کسی کی گپ نہیں ہے یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں. ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے, سوال کیے اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا رب کون ہے, وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں. وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے, وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں, فرمایا بخش دو. اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جس طرح میں کہتا ہوں نا, یہ قرآن میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, مسلم میں, وہ کہتے ہیں مولانا اشرف تھانوی صاحب نے بھی نقل کیا ہے اور ان کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی نقل کیا ہے.
یار تو آڈا ہی بابے نے ہو ساڈو کے دوس لگا دے ہو کہ جی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا, جب وہ مر گیا اسے دفنایا گیا. اب اس کے آگے ایک مسنگ لنک ہے, وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. تو ایک بابے نے اس میں سی سی ٹی وی کیمرہ فٹ کر دیا قبر میں, حالانکہ کیمرہ فٹ کرنے سے بھی آپ کو برزخ کے معاملات نہیں دکھائے جا سکتے, سیدھی سی بات ہے. یہ نہیں بتا رہے کہ یہ واقعہ دیکھا کس نے قبر کے اندر جا کے. کہتے ہیں جی فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے, پوچھا مر ربو کا, تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یہ واقعہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے بھی بیان کیا ہے, یہ پیر اجمل قادری نے بھی بیان کیا ہے, یہ مفتی حنیف قریشی نے بھی بیان کیا ہے, اور ظاہر ہے اشرف تھانوی صاحب نے جب بیان کیا تو دیوبندیوں کے کھاتے میں بھی ڈال گیا. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی اگر اسے جسٹیفائی کیا تو دیوبند اور بریلی دونوں کی آپ سمجھ لیں وہ روحانی قبلہ گاہ ہے امداد اللہ مہاجر مکی, بدعتی صوفی. تو یہ ساروں کا مشترکہ واقعہ ہے. کہتے ہیں پوچھا کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پھر جب رسول اللہ کے بارے میں سوال ہوا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا, وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. غوث پاک تمہیں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں سوال پوچھا جا رہا ہے. تو یہ غوث پاک کس نبی کا ماننے والا تھا, کس خدا کا ماننے والا تھا؟ اور دھوبی پوری زندگی تجھے 3 باتیں نہیں وہ سکھا سکا. یہ تو غوث پاک فیل ہوئے ہیں, دھوبی نہیں فیل ہوا کہ پوری زندگی کپڑے دھوتا رہا اور 3 باتیں نہیں غوث پاک اسے سکھا سکے. میں ہر اینگل سے اس کی انجینئرنگ کروں گا تاکہ دیوبندی اور بریلوی ایک ہی تیر سے دونوں شکار ہو جائے, یا یہ مانے کہ ان کے بزرگ جھوٹ بول کے گئے. کہتے ہیں جی پھر اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور فرشتوں کو کہا کہ چھوڑ دو. اب اس کی تعویل امداد اللہ مہاجر مکی نے, تھانوی نے یہ کی کہ غوث پاک کا دھوبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب غوث پاک کا دھوبی ہے تو پھر اللہ رسول کا ماننے والا ہی ہے. تو سرکار صرف غوث پاک کا دھوبی اللہ رسول کا ماننے والا ہے, ہم جن سے کپڑے دھلاتے ہیں وہ کوئی فرعون اور حامان کے ماننے والے ہیں؟ یہ کون سی دلیل تم نے پیش کر دی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے تو اسٹوڈنٹس غوث پاک سے بہتر توحید رکھتے ہیں جو توحید تم نے غوث پاک کی طرف منسوب کی ہوئی ہے قصیدہ غوثیہ کے اندر. اللہ سے ڈر جاؤ. ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں, سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے, قبر کے 4 سوال. ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتائے تھے, چوتھا میں نے دریافت کیا. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے, کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہے وہ ہمیں مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے, اس سے سوال پوچھا جاتا ہے مر ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے دین, وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ دونوں طرح الفاظ آئے. وہ کہتے ہیں یہ جو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا, جامعہ ترمذی میں تو سوال ہے من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے, اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بخاری کے اندر آئے ہیں. پھر مسند احمد میں موجود ہے جو ان کے وسوسے کا علاج ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا کہ اگر قبر میں رسول اللہ نہیں آتے تو اس مردے کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے کہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ہائے 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 مفتی صاحب, کاش آپ نے مسند احمد پڑھی ہوتی. مسند احمد میں یہی الفاظ ہے کہ مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو, تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم, اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہے. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, ہاں وہ اللہ کے رسول محمد تھے. یہ نہیں کہتا ھذا محمد رسول اللہ, یہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں. لہذا بریلویوں کا کہنا کہ قبر میں رسول اللہ آتے ہیں, دیوبندیوں کا کہنا کہ شکل دکھائی جاتی ہے, دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا ہوا محمد رسول اللہ. جی ھذا کا صیغہ آیا, ھذا کا جواب جو ہے وہ ھذا کے ساتھ نہیں آیا, ہوا کے ساتھ آیا, 3rd پرسن کے ساتھ. ھذا کا صیغہ 3rd پرسن کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جب کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو ھذا کے ذریعے ہو جاتا ہے. عربی کا یہ اسلوب ہے. بخاری میں ہے جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی, عبداللہ ابن عمر مدینہ شریف میں تھے, سینکڑوں کلومیٹر دور یزید بیٹھا ہوا تھا شام میں, تو اس میں بھی حاضر رجل کے الفاظ ہیں کہ اس مرد کے اوپر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کی ہے, مخالفت پر نہیں. وہاں بھی حاضر رجل ہے, تو یزید سامنے حاضر ناظر تو نہیں تھا. لو سامو حاضر رجل میں نے بخاری سے ثابت کر دیا کہ 3rd پرسن کے لیے بھی جس کا ذکر ہو رہا ہو بولا جاتا ہے. لہذا تمہاری وہ بات تو ختم ہوگی
3 سوال ہو گئے. جب وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد ہے تو فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ چوتھا سوال تھا جو انہوں نے چھپایا. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی. ہاں تو سیدھے کہتے ہو قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو مومنین ہیں وہ اسی قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے ہم نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ کے سچے ہونے کی تصدیق کی. یہ چوتھا سوال ہے قبر کا جو انہوں نے چھپایا ہوا تھا. اب آ جائیں فاسق کا, منافق کا اور کافر کا کیا حال ہوتا ہے. پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ہاں مومن ہوگا تو کہے گا میں رب کا ماننے والا ہوں, اللہ کا ماننے والا ہوں. وہ کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. اور مزے کی بات, غوث پاک کے دھوبی میں بھی یہی الفاظ ہے. وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. اور واقعہ بھی کٹنا سی الفاظ بھی چکاٹ دینے سن کہ مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. جب اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. رسول اللہ کے بارے میں مجھے اعوذ باللہ تعالی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا آمین. وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. فرشتے پھر چوتھا سوال کرتے ہیں کہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص سے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی جو تجھے صحیح راہ دکھا دیتا. یہ چوتھا سوال ہوگا اس سے. اور پھر فرشتے اسے ایک ہتھوڑا ماریں گے اور وہ بالکل فلیٹ زمین کے برابر ہو جائے گا. اور اس کی چیخو پکار کی آواز, ہتھوڑے کی آواز زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنیں گی سوائے جنوں اور انسانوں کے. اگر یہ سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اور سیم الفاظ یہ بخاری میں جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ میری قبر کی طرف, اور جو فاسق ہوتا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو, اور اس کی چیخو پکار جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر باقی سن لیں یعنی کہ انسان اور جن تو بے ہوش ہو جائیں, کیونکہ وہ مکلف ہے نا, اللہ نے ان کے لیے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے. ورنہ تو سارے کے سارے لوگ ہی بات مان لیں. یہ اپنے بزرگوں کو دفنا کے مزار بنانے سے پہلے یہ تھوڑے کی آواز آ جائے ان کو, پھر انہوں نے انجینئر صاحب سے لیکچر سننے نے, پردہ تو ختم ہو جائے گا. یہی تو ہمارا امتحان ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو جو کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہتھوڑا پڑتا ہے. لہذا غوث پاک کا دھوبی تو مر گیا. ہاں سیدھی سی بات ہے. جب اس نے کہا ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, اللہ کے بندوں فرشتے جو ہیں وہ کوئی انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کے اندر. اس اعتبار سے جو بالکل واضح حکم ہے, جہاں کوئی ان کو کلیریفیکیشن کا معاملہ ہو وہ ایک الگ بات. یہ تو واضح حکم ہے. یا تو انہوں نے اس کے جوابات کو قبول کرنا ہے اور اینڈ پہ چوتھا سوال پوچھنا ہے تجھے کیسے پتا چلا, اور وہ کہتا ہے میں نے قرآن پڑھ کے تصدیق کی, اور یا پھر انہوں نے اسے تھوڑا مارنا ہے. جس نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں, جب اس نے یہ کہا نا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں سرکار, پھر فرشتوں نے اس کے ساتھ وہی کرنا ہے جس کا وہ حقدار ہے. زیادہ دھوبی تو مر گیا. ہاں وہ بغدادی نہیں کہتا چھڑ دو بچ غوث پاک پہ گیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پہ گئے. ہاں اللہ جو بندہ اور چھڑ دو بچ انجینئر پہ گیا جائے. میں بھی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, پہ گیا جائے تھوڑے بابے نو پہ گیا جائے. ہاں پہ گیا جائے تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. پہ نہیں گیا, کھا گیا تھوڑے بابے نو کھا گیا. الحمدللہ. تو یہ جناب ان کے اس دھوبی کی اوقات. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, ہاں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. حالانکہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ یہ نسبتیں نہ بنا کے بیٹھ جانا اس اعتبار سے کہ اعمال کو چھوڑ دو. ہاں اگر اعمال ہوں گے پھر نسبت فائدہ دے گی. سیدہ فاطمہ کو نسبت نے فائدہ دیا ہے, اعمال بھی ہیں, لیکن صرف نسبت وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی نسبت اسے آگے نہیں لے کے جا سکتی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی اسلام فرما گئے ہیں اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا. اس کی واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا. اللہ نے کہا یہ تیرا اہل البیت ہی نہیں رہا کیونکہ اس کے عمل دوسرے والے ہیں, اور یہ نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نسبت کو ہم مانتے ہیں بھائی, لیکن عمل درست ہونے کے بعد. اگر عمل درست نہیں ہے تو مسلم شریف کی واضح حدیث ہے جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا. اب مجھے بتائیں غوث پاک کا دھوبی یہ واقعہ کسی حدیث میں کسی آیت میں فٹ ہوتا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی جان جو بوجھ اٹھانے والی ہے دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک کا دھوبی. غوث پاک نے اپنا حساب و کتاب خود دینا ہے اللہ کو. کسی کا بوجھ انہوں نے کہاں سے اٹھانا ہے؟ سب جعلی بات ہے.
करामत नंबर 2, गौसे पाक का मुर्गा। हाँ, हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी। अब माँ और पारा और चढ़ गया और कहने लगी, ए सरकार, आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? फरमाया बैठ जाओ माई। जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया, तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता भी है। वो कहते हैं जी कि एक औरत आई गौसे पाक को मिलने के लिए, खुद वो मुर्गा खा रहे थे और वहां जो उस औरत का बच्चा था वो रूखी सूखी खा रहा था। इसका मतलब है आजकल जो आप अय्याशी देख रहे हैं ना, पीरों की, उलमा की, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी रिहायशें, और आपको कहते हैं अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, तो इनके बड़े भी यही कुछ थे, खुद कुकड़ फाड़ रहे हैं और बच्चों को रूखी सूखी खिला रहे हैं। क्या ये रसूलुल्लाह का तरीका था जो गौसे पाक ने अडॉप्ट किया हुआ था? अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो मां जो है वो परेशान होगी, तो उसने शिकायत की कि हजरत ये क्या? वो कहते हैं जी फिर गौसे पाक ने वो मुर्गा पूरा फाड़ने के बाद, खाने के बाद हड्डियां जमा की। लगता ही है गौसे पाक ने अकेले ही सारा मुर्गा खाया। हाँ, क्योंकि और किसी का जिक्र वहां पे नहीं है। पूरा मुर्गा खाने के बाद उन्होंने हड्डियां जमा की, उसके ऊपर हाथ फेरा और कहा कुम बी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से खड़ा हो जा। तो वो मुर्गा जो है वो खड़ा हो गया और फिर उन्होंने उस औरत से कहा कि जब तेरा बेटा इस मर्तबे को पहुंचेगा तो वो भी मुर्गा खा लेगा, यानी जदू वो भी मदरसा अपना अल्लाह बना लेगा, वो भी घड़ी घड़ा लेगा। झूठ, ये नबी की तालीमात है। किसी साहबी ने कभी को मुर्गा जिंदा किया है यार? या नबी इस्लाम ने कभी कोई इस तरीके से मुर्गा खाकर जिंदा किया? और क्या ये नबी का तरीका है कि तुम लोग खुद जो है महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाओ और अपने सब ऑर्डिनेट्स को रूखी सूखी खिलाओ? हम आपको बताते हैं हमारे नबी का तरीका क्या है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ग़ज़वा खंदक का मौका था तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी इस्लाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी इस्लाम का मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी इस्लाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बांधे हुए हैं फाके की वजह से। तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारे गौसे पाक मुर्गे फाड़ते हैं और मुरीदों को रूखी सूखी खिलाते हैं। हमारा नबी वो है कि वो सहाबा के साथ खुद भी फाके पर है। ये फ्रॉड छोड़ दो कि ये कहीं दीन तसव्वुफ के मानने वाले नबी के तरीके पे थे। इन्होंने कभी नबी के तरीके पढ़े ही नहीं, अमल कहां से करने थे। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई अनाज वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि 1 सा रखी हुई है गंदम या आटा, 1 सा समझ लें तकरीबन 3 किलो आज का बनता है, पौने 3 किलो। तो 3 किलो में कितने लोग खाना खा सकते थे? और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़बह कर लेती हूं, तो तुम नबी इस्लाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूलल्लाह आज आपकी हमारे यहां दावत है, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। गौसे पाक तो अकेले मुर्गे फाड़ रहे हैं। अब मैं इसका मजाक इसलिए उड़ाऊंगा कि ये खुद डॉक्टर तैयब कादरी ने करामत बना के पेश की है। आप ना कहना कि किताबें बदल गई हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। और अगर गौसे पाक का ये हाल है तो बाकी बाबे तो शाही कोई नहीं, क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ा इन्होंने उनको ही क्लेम किया हुआ ना। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूलल्लाह 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ जाए, मैंने इतना सा खाना बनाया। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, गौसे पाक तो नहीं थे। नबी इस्लाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है। तो नबी इस्लाम ने उसी वक्त फरमाया कि जाबिर, मेरे आने तक तुमने हंडिया को चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकानी नहीं शुरू करनी, सिर्फ आटा गूंद के रखना है। नबी इस्लाम तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, अपना दुआबे दहन मुबारक उस हंडिया में डाला और आटे में डाला और फरमाया कि तुमने इस हंडिया में से बस सालन निकालते रहना है और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसमें से आटा निकाल के रोटियां पकाते रहना है। सरकार 10 बंदों का खाना था, 100 बंदों ने नहीं खाया, 1000 साहबा ने वो इतना सा खाना खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, हमने जब हंडिया हटा के देखी उतनी थी जितनी के पकाई गई थी और आटा भी उतना ही था।
جتنا کہ ہم نے گوندا تھا وہ جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ کو نہیں کھلایا, اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے صحابہ کرام کو کھلایا تھا. اور تمہارا غوث پاک مرغے پھاڑتا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ آپ نے دین تصوف پہ چلنا ہے یا دین محمدی پہ چلنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرامت نمبر 3, یہ بھی ڈاکٹر طارق القادری صاحب نے ویڈیو میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی غوث پاک کا ایک مرید حاضر ہوا کہ حضرت کل آپ نے افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ایک بات معروف ہے, آپ کی سمانے سیرت اور کرامات کی کتب میں, جس میں مثالی کی بات کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا, عرض کیا حضرت آج روزہ ہے, افطاری میرے گھر کیجئے. آپ نے قبول فرما لی افطاری. حضور آج افطاری کے وقت مجھے میزبانی کا شرف دیں, قبول فرما لیے. تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا, آج کہ حضور آج میزبانی کا موقع مجھے دیں, افطاری میرے گھر کیجئے. فرمایا اچھا تیرے گھر کروں. تھوڑی دیر بعد تیسرا آدمی آیا, کہ حضور آج افطاری میرے ہاں فرما, مجھے موقع دیں میزبانی کا, قبول فرما لیا. یکے بعد دیگرے 40 آدمی اس دن افطاری کی دعوت دینے آئے اور 40 کے 40 سے وعدہ فرمایا. حاضرین جو مجلس کے تھے حیران ہوئے. اگلے دن جو حاضر, جو دعوت دینے والا میزبان تھا, ہر کوئی فخر کرتا, خوشی کا اظہار کرتا ہوا آیا اور اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں سے کہنے لگا اللہ کا بڑا فضل ہوا, کل سرکار میرے گھر تھے, کل میں حضور کا میزبان تھا, کل مجھے خدمت کا موقع دیا تھا. دوسرا آیا کہے کل حضور نے افطاری میرے گھر کی. تیسرا کہے کل حضرت نے افطاری میرے گھر کی. 40 کے 40 یہ کہہ رہے ہیں اور صاحبزادگان فرماتے ہیں کہ افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی, افطاری تو اپنے ہی گھر کی تھی. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جیسے علماء نے بھی ان چیزوں پر گفتگو کی ہے اور بیان کیا ہے, اور کہتے ہیں کہ اس سے مراد جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے جانا تھا. کیا جس میں حقیقی سے تو گھر ہی رہے, مگر اولیاء اللہ کو ایک جسم مثالی ملتا ہے, جس میں اس مثالی جسم سے ایک وقت میں 40 جگہ بھی جانا چاہیں تو تشریف لے جا سکتے ہیں. تو شرف میزبانی ہے, 40 کو عطا کر سکتے ہیں. آپ بات تو سمجھے. ارے ملک الموت ہے, ایک وقت میں چاہے تو 1,00,000 گھروں کا مہمان بن جائے. تو انہوں نے دعوت قبول کر لی. تھوڑی دیر بعد ایک اور مرید آیا, اس کی بھی دعوت قبول کر لی. کہتے ہیں 40 مریدوں نے آ کے ایک مجلس میں الگ الگ دعوت دی, ایک ہی روزے کی افطاری. سرکار 40 روزے دی نہیں, روزے 3 ہوندے نے, ایک ہی روزے کی, کل کی افطاری, کل کی افطاری. اور کہتے ہیں وہ 40 گھروں میں افطار انہوں نے کیا بھی. ظاہر ہے جو بندہ پورا پورا مرغا کھا جاتا ہے تو 40 گھروں کی افطاری تو کھائے گا, اور ایک وقت میں افطاری کی. اصل میں کرامت یہ بتا رہے تھے, آپ سمجھ رہے ہیں 40 مرغے کھانا جو ہے افطار ہے, نہیں, 40 جگہ ایک وقت میں. اور پھر ڈاکٹر طارق القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو وسوسہ آتا ہے تو کیا حضرت ملک الموت علیہ السلام 1,00,000 سے زیادہ گھروں میں روزانہ روح قبض کرنے کے لیے نہیں پہنچ جاتے؟ ایک فرشتہ ہے ملک الموت, اگر وہ 1,00,000 سے زیادہ گھروں میں, آج کل تو ویسے فگر تقریباً 1.5-2 لاکھ ہے 24 گھنٹے میں, چلے ایک لمحے میں کئی ہزار گھروں میں چلا جاتا ہے, تو عبد القادر جیلانی بھی جا سکتے ہیں. سرکار پھر اگلی بات کریں, اگر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو عبد القادر جیلانی کا بھی باپ کوئی نہیں تھا. اگے کرو. ہاں, یہ ان کو لگے گی گالی. کیوں گالی کیوں ہے؟ یہ تو معجزہ ہے. قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ ہم عیسیٰ اور اس کی والدہ کو تمام جان والوں کے لیے نشانیاں بنانے لگے ہیں, اور تم کہتے ہو کہ تمہارے غوث پاک جو ہیں وہ اولو العزم پیغمبروں کے نائب تھے. تم مان لو کہ غوث پاک کا بھی باپ کوئی نہیں تھا. سب کہانیاں بنائی ہوئی, جھوٹ بنایا ہوا ہے. دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی, حبشی عورت, فوت ہو گئی. رات کے وقت صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا, نبی علیہ السلام کو نہیں بتایا. چند دن گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہوئی تھی, ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا, آپ کے آرام میں خلل نہ آئے تو آپ کو نہیں بتایا. آپ نے فرمایا مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا؟ اب مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ. نبی علیہ السلام اس کی قبر پہ گئے, جنازہ پڑھا. واپسی پر پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی, میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. یقیناً وہ اہل ایمان کی قبریں تھیں, کیونکہ کافر کی قبر نور سے نہیں بھر سکتی نبی کے جنازہ پڑھنے سے. سورہ توبہ میں لکھا ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی مغفرت کریں, ہم مغفرت نہیں کریں گے. اور اب سے آپ نے نہ کسی منافق کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے, نہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. رسول اللہ کی دعا سے منافق کو, کافر کو نفع اس حوالے سے نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی قبر نور سے بھر جائے. اگر اس زمانے کے لوگوں کو قبر میں نور کے لیے رسول اللہ کی دعاؤں کی ضرورت تھی
تو ہم آپ تو شاہی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے روحانی طور پر جا کر وہ جنازہ کیوں نہیں پڑھ لیا تھا؟ صحابہ کرام نے آپ کو بتایا کہ فوت ہو گئی تھی. ورنہ تو نبی علیہ السلام اگر غوث پاک 40 جگہ پہ افطار کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کیا 2 جگہ پہ نہیں ہو سکتے ایک وقت میں؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں جی اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. جعلی بات ہے, یہ جھوٹ ہے. کوئی بھی اہل ایمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. صحابہ کرام بھی اس بات کو برا منائیں گے کہ جانور کے نیچے کر رہے ہو. جانور تو کافر ہوتے ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. اہل ایمان تو جانور نہیں ہے. اہل ایمان کی حرمت تو کعبے سے بڑھ کر ہے. جامع ترمذی میں سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. یہ تمہیں مبارک ہو. پھر اس میں بھی وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک. جب کوئی وزیرت نہیں ملی ہے یہ بیچ میں سے چیز داخل کرتی. شیعہ نے بھی اپنا ایک گھوڑا نکالا تھا, سنیوں نے حضرت معاویہ کے نام کے اوپر ایک گھوڑا نکال لیا. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. جعلی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو یہ تو بڑا زبردست نعرہ ہے. تم تو کہتے ہو صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. ہم تو کہتے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو, ثابت کرتے ہیں, لو سامو. تو یہ جعلی چیزیں انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے, بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف کے قریب شفٹ ہو رہے تھے. ایک چوراہے پر نبی اسلام سے ملاقات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اسی گاؤں میں رہو, جتنے قدم تم چل کے آتے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی دور سے آتے ہیں, ہمیں نماز میں تردد ہوتا ہے, ظاہر ہے لیٹ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے. تو وہ دوبارہ سے اپنے گاؤں میں شفٹ ہو گئے. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ مشورہ نہیں دیا کہ غوث قطب ابدال تو اڑ کے پہنچا کریں گے مکے اور مدینے, تم اڑ کے مسجد نبوی میں آ جایا کرو. اس ٹائم کوئی نہیں اڑتا تھا, سب جھوٹ ہے, نہ بعد میں کوئی اڑا ہے. یہ سارے فراڈیے ہیں, جھوٹ بولتے رہے. کرامت نمبر 4, وہ غوث پاک کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں وہ شرک لکھا ہوا ہے. اس کا میں نے الگ سے پوسٹ مارٹم کئی ویڈیوز میں کیا ہے. یہاں پہ میں صرف ایک چیز جو ڈاکٹر طیل قادری صاحب نے بیان کی ہے کہ غوث پاک فرماتے تھے ہر ولی کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. آپ نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ہاں, اور پھر وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کلن, تمام اولیاء کی. اور وہ اس طرح وہ کر رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں وہ شروع سے لے کے آخر تک سارے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غوث پاک کا جو پردادا پیر ہے نا جنید بغدادی, وہ تو کہتا ہے کہ اولیاء میں بایزید بستامی کا وہ مرتبہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے. جنید بغدادی جو غوث پاک کے پیروں کے پیروں کے پیروں کا پیر ہے, وہ تو بایزید بستامی کو اولیاء کا سردار مانتا ہے. تم کہہ رہے ہو غوث پاک, تو غوث پاک نے کب یہ ڈیوٹی سنبھالی اور بایزید کب ریٹائر ہوا؟ جنید بغدادی تو اس کو مان رہا ہے, تو غوث پاک تو جنید بغدادی کے مقابلے پہ شاہی کوئی نہیں ہے. پہلے تو یہ طے کرو نا کہ ہے کون اولیاء کا سردار. سب فراڈ ہے. اولیاء کے سردار سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. دوسری بات, اللہ کا جو ولی ہے اس میں تکبر ہوگا یا عاجزی؟ ہم کوئی کہہ دیں کہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ معاملہ اس طریقے سے بیان کیا کہ ہم سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا, حالانکہ یہ ریالٹی ہوتا ہے اور اس میں کوئی تکبر والا جملہ بھی نہیں. ہم قرآن و سنت کے دلائل رکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں تکبر کرتا ہے. اور تمہارا ابا کہہ رہا ہے تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. اور کوکب نورانی نے کہا کہ میں تو صحابہ کی گردنوں پہ بھی پاؤں مانتا ہوں عبد القادر جیلانی کا. ہاں جی, کہتے ہیں تعویل یہ جیسے چھوٹا بچہ یہاں گردن پہ بیٹھ جاتا ہے نا, اللہ کے حکم سے آپ نے منبر پر رونق افروز ہو کر اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے. ایک معنی تو یہ کہ صحابہ کے بعد جو ہے ان کو اولیاء کہا جاتا ہے, وہ مراد ہیں. کچھ یہ تفسیر کرتے ہیں, مگر غوث پاک فرماتے ہیں کل ولی اللہ, تو میں تو سارے ولیوں کو مانتا ہوں. تو اب میں نے اس میں آپ کو بتایا ہوا, میں نے اس کو سمجھا کیسے تھا اس ارشاد کو, وہ بھی مہربانی ہوئی تھی. سارے ولیوں کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے. بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے, چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا ہے. دیکھو کتا لال کرنے سے کچھ سے کہندے رہے. تو صحابہ کی گردن پہ اس طرح کا پاؤں ہے, باقیوں کا ڈائریکٹ پاؤں ہے, اور دس رہے تو وڑ دیتے تھوڑے پیر میں. جھوٹے ہو. یہ لہذا یاد رکھیے یہ اولیاء میں صحابہ کرام کو لے کے آتے ہیں, یہ نہ سمجھیے گا ان کو نکالا ہوا انہوں نے. اسی لیے وہ کوکب نورانی نے ننگی بات کر دی کہ
ان کی گردن پہ بھی پاؤں ہے، وہ اور طرح کا پاؤں ہے. اور یہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہوا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر. پوچھا ان کے بعد؟ کہا عمر. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ تیسری بار نہ ہی پوچھوں کیونکہ پھر یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا، ابو بکر عمر کے بعد. یہ صحیح بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. ہائے ہائے، تمہارا غوث پاک جو حضرت علی کے نام کے اوپر پورا اپنا یہ دھندا چلاتا رہا، یہ کہہ کے کہ میں حضرت علی کے قدموں تک پہنچا ہوا ہوں اور رسول اللہ نے میرے منہ میں 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا ہے اور مولا علی نے 6 دفعہ ڈالا ہے، مولا علی تو یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، اس لیے کہ مولا علی مؤمن کامل تھے. ہاں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی تو کہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں، اور تمہارا غوث پاک یہ کہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. اسی قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے صبح و شام آئیں گے نا، مجھ سے پوچھ کر صبح سورج طلوع ہوگا اور پھر جب غروب ہوگا پھر بھی مجھے خبر دے گا. میں تو کہتا ہوں غوث پاک کو تو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا تھا. ان سے پہلے امام غزالی، ان کو سورج کے سائز کا نہیں پتا. انہوں نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ یہ 60 گنا بڑا ہے. آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 60 گنا نہیں 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج زمین سے. لو سامو، جن لوگوں کو سورج چاند ستاروں کے سائز نہیں پتا، فاصلے نہیں پتا، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری مرضی سے چلتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رجسٹر دیا ہے جس میں قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ سب کی موت جو ہے ایمان پہ ہوگی. میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو میں ڈھانپ لوں گا. حالانکہ ایک مرید کا سطر جو ہے پبلکلی کھل گیا ہے تقریر کے دوران. وہ قادری تھا، کوئی ہاتھ نہیں آیا. اور یہ مجھے بتائیں رجسٹر ملا ہوا ہے رسول اللہ کے بعد. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے کوئی کتاب کوئی رجسٹر ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ ہاں، وہی کچھ کہنا چاہ رہے ہو جو غلام القادیانی دجال نے کہا ہے. اس نے ننگے طریقے سے بات کی، تم نے ڈھانپ کے وہ بات کی. اور یہ چونکہ ان کی ڈاکٹرن ہے. آج بھی آپ پیر میر علی شاہ صاحب کے مزار پہ چلے جائیں گولڈا، جمعے کی نماز کے بعد جس طرح باقی مشتوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھا جاتا ہے نا، وہاں عربی میں قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جمعے کے بعد. میں نے کئی سال جمعہ وہاں پڑھا ہوا ہے. میں تو باقاعدہ انجینئرنگ یونیورسٹی جب ٹیکسلا میں پڑھتا تھا، وہاں سے میں ٹرین میں بیٹھ کے جمعہ پڑھنے کے لیے، ان دنوں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی یونیورسٹی میں، گولڈا آیا کرتا تھا. تو یہ سارے تماشے تو میں نے دیکھے ہوئے. جاب کے دوران بھی میں نے کئی دفعہ جمعہ پڑھا وہاں پہ. قصیدہ غوثیہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں وہ باپا جانی کے وہ اتاری صاحب بتا رہے ہیں کہ باپا جانی کے جب ابا جی قصیدہ غوثیہ پڑھتے تھے تو جو چارپائی ہے وہ ہوا میں بلند ہو جاتی تھی. ہاں ظاہر ایڈا شرک بولو گے تو شیطان نے تھلو چک لی ہونی ہے، چارپائی تو نچنا ہونا ہے. ہاں کہ کمال کر چھڑا جائے جناب. یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے نا، یہ سارا قصیدہ غوثیہ. اور چارپائی چکی گئی ہے، وہ چکی ہے شیطانہ نے، تو اس بعد انہوں نے لٹی پائی ہوتے کہ باپا جانی کمال کم، پھر باپا جانی جی توبہ دنیا جانا سی. ہاں، اور انہوں نے تو پھر اس کو ایپیکس پہ پہنچایا جا کے اس سارے شرک کو. یہ سارا فراڈ مچایا ہوا انہوں نے. آخری کرامت نمبر 5، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں جی مولانا روم کا ایک مرید تھا حضرت آتش باز. ہاں، تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی. تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی، تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا. آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا، اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی. اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے، تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا، بس چپ کرے. صبح جب اٹھا
बाबरची तो टांगें ठीक थी, रात को जल गई थी, चर्बी खून सब, और सुबह ठीक थी। उसके बाद जब भी कभी रात को उसको वो लज्जत आई अपने आप को ये जलाने में अपने शेख के लिए, उसकी रजा के लिए, कि फिर जब कभी लकड़ियां खत्म होती तो वो लकड़ियां रात को नहीं लाता था और दुआ मांगता कि काश आज कोई उनके महबूब मेहमान आ जाए, और फिर जला के अपने आप को जला के खाना पेश करो। तो वो ऐसा ही करता रहा। वो कहते हैं मौलाना रूम के कुछ मेहमान आ गए तो उसके पास कोई ईंधन नहीं था, तो उसने अपनी टांग के ऊपर तेल छिड़क के आग लगाई और उसके ऊपर हड्डियां पकाई। उसकी वजह से हजरत आतिशबाज जो है मशहूर हो गए। यार डॉक्टर तैयब कादरी साहब पढ़ा लिखा आदमी, यार पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की हुई है इन्होंने, ठीक है, इंग्लिश फ्लुएंट बोलते हैं, अरबी फ्लुएंट बोलते हैं, कुरान और सुन्नत का अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन आप देख लें जब मत मारी जाए इन नांगों के पीछे लगे हुए, तो वो कहते हैं कि जी सुबह के वक्त वो टांग ठीक हो जाती थी, फिर उन्हें मजा आता था टांग को आग लगा के, और कहते हैं तेल छिड़क के। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताएं, ये लकड़ी पे जब तेल छिड़क के आग लगाई जाती है, तेल कौन सा होता है? मट्टी का तेल। जबकि मौलाना रूम के मरने के भी कम से कम 500 साल बाद पहला तेल का कुआं दरियाफ्त हुआ है। और वो ये नहीं किसी बाबे ने किया, ना ना ना, बाबे बस नीचे देखते थे तो वो सातों जमीनें क्रॉस, तेल भी क्रॉस हो जाता था, ऊपर देखते थे अर्श तक पहुंच जाते थे। ये सारे बाबे हज उम्रे करने के लिए गए हैं, किसी को तेल नहीं नजर आया। 1944 में अरामको, हजरत अमेरिका की हजरत अरामको कंपनी ने तेल दरियाफ्त किया है और इकोनॉमी बूस्ट कर गई। आज 2000 अरब डॉलर उनकी आप समझ लें फॉरेन रिजर्व है सऊदी अरब के, किसी बाबे की वजह से नहीं। ये तो काफले लूटा करते थे, इतने गरीब थे ये अरबी। ये सारी इमारत इन 100 सालों के अंदर आई है। तुम्हारे बाबे हज उम्रे के लिए जाएं, उन्हें तेल ना नजर आए वहां पर। वैसे लोगों के दिलों के हाल जानते हैं। हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला लिखा हुआ देख के ना पढ़ सकेंगे, वैसे दिलों के हाल जानते हैं। ऐनक के बगैर बाबा जानी पढ़ नहीं सकता, वैसे दिलों के हाल जानते हैं। सारा फ्रॉड मचाया हुआ है। तो ये तेल, वो कहते हैं ना, ये झूठ बोला इन्होंने, वो तेल नहीं था, झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त ये तेल निकले ही नहीं था जमीन से। पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट है जिसमें पहली दफा तेल का कुआं 1853 में निकला। बकायदा वहां लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। कर्नल एडवन थे, मुट्ठी दाढ़ी थी, हजरत एडवन, हाँ जी, हजरत एडवन ने ये पहली दफा तेल का कुआं जो है वो वहां पर दरियाफ्त किया। फिर हजरत डीजल थे जिन्होंने डीजल इंजन बनाया। हाँ, डीजल एक बंदे का नाम है, उसके ऑनरी तौर पे उसके नाम के ऊपर वो डीजल इंजन रखा गया। हजरत डीजल, हजरत एडवन का कमाल है। हजरत आतिशबाज की तू आगे बेच तेल छिड़क के आग लगाई, झूठ। हो सकता है डॉक्टर तैयब कादरी साहब चूंकि पढ़े लिखे आदमी है, वो कहने की वो छिड़कने वाली बात गलत हुई है। तेल मल्ला था उन्होंने, वो सरसों का या जैतून का तेल था। हाँ, छिड़किया नहीं सी को, मल्या सी। हाँ, तो वो तेल जाहिर है वो कबल बसी चल रहा है। बल ये जो तेल है ना ये बाद में निकला है। दूसरा, मुझे बताएं, किसी शख्स की जो टांग है उसको आग लगा के हड्डियां पकाई जा सकती है, उसमें से क्या निकलेगा? जितनी देर उसमें वो चर्बी है ना थोड़ी सी, वो पिघलेगी, वो आग बन जाएगी। आप क्या समझते हैं कि हड्डी को आग लगाएं तो वो हड्डियां पका लेगी? गोश्त को आग लगाएं वो हड्डियां पका लेगी? उसको पकाने के लिए वो ज्यादा जल के कोयला हो जाएगी। आग कैसे निकल सकती है उसके ऊपर, हड्डियां कैसे पक सकती है? दूध पत्ती का जो है ना वो एक मग बनाना, वो भी उसके ऊपर मुश्किल काम है। सब फ्रॉड है, झूठ बोल रहे हैं। और इन्हें पता नहीं है कि इस किस्म के खिलाफ शरअ काम करना और इन्हें करामत कहना ये तो हराम है। करामत सिर्फ खिलाफ अक्ल होती है, खिलाफ शरअ नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। कहते नहीं खालिद इब्न वलीद ने वो जहर पी लिया था बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिल्कुल झूठ है। जहर पीना तो हराम है। कहते करामत वही होती है जो अकल में ना है। ओ भाई, करामत खिलाफ अकल जरूर होती है लेकिन शरीयत के खिलाफ नहीं होती। शरीयत में जहर पीना हराम है। वरना जिसे शौक है ना, कोई जिंदा या मुर्दा बाबा ले आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह कह के, गौसे पाक को भी बल्कि ले आओ, सॉकेट में 2 उंगलियां डाले और नंगी जमीन के ऊपर खड़ा हो, इंशाल्लाह आखिरत में लैंड करेगा। हाँ, जहर दूर छड़ दो। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इमाम बुखारी ने इसके ऊपर बाब बंद है कि जहर पीना हराम है। कि नबी इस्लाम ने फरमाया, दुनिया में जिसने जहर पिया और वो खुदकुशी की मौत मर गया तो जहन्नम में आग का अजाब भी होगा और मुसलसल उसे जहर पिलाया जाएगा और उसकी अंतड़ियां कटेंगी उसी तकलीफ से। अगर किसी ने पेट में छुरा मार के खुदकुशी की, उसके हाथ में छुरा पकड़ा दिया जाएगा, वो बार बार अपने आप को कत्ल करेगा, फिर अल्लाह उसे जिंदा करेगा, ये उस पर अजाब होगा। और जिसने अपने आप को बुलंदी से नीचे गिराया, पहाड़ से कूदा या हमारा भगोड़े शाह मीनार पाकिस्तान से कूदा, तो उसमें वही अजाब मुसल्लत किया जाएगा। तुम्हारे हजरत आतिशबाज के ऊपर आग का अजाब भी मुसल्लत होगा जिसने अपने आप को आग लगाई।
سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام تو رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈز میں تیل کے کڑاہوں میں تلے گئے، لیکن روسٹ ہو گئے، آگ ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروٹوکول تھا، یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے۔ اس طریقے سے چیزوں کو ایکسٹراپولیٹ کرنا یہ بالکل ظلم کے اوپر مبنی ہے۔ باقی کافی ساری باتیں اور کی جا سکتی تھی، لیکن میرا خیال ہے اتنی لمبی جو خوراک میں نے دے دی ہے یہ کافی ہے۔ اینڈ پہ میں غوث پاک کے والے سے ان کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا، جہاں آپ غوث پاک سے متعلق اتنی جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں تو پبلک کو بتائیں کہ غوث پاک نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ویسے لینینٹ ہے اس مسئلے میں، وہ کہتے ہیں رفع الدین کرنا بھی ثابت ہے۔ نہ سرکار، ثابت نہیں۔ اگر پیران پیر نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا نا تو تمہیں اپنے پیر کا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، فنافی شیخ ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ غوث پاک نے تو خود وہاں سے سیکھا تھا۔ اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ غوث پاک کی 11ویں کھانے والے جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ قادیانیوں والا طریقہ ہے جی۔ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانی فقہ میں حنفی ہیں اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے، اور تمہارے غوث پاک نے بھی لکھا، اور ان سے بھی بڑے بزرگ امام غزالی، انہوں نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے۔ لو سامو، تو ابھی تو اور بڑی باتیں کرنے والی ہیں۔ غوث پاک نے حنفیوں کو جہنمی فرقہ ڈکلیئر کیا ہے غنیۃ الطالبین میں۔ بعد میں انہوں نے ترجمہ کرنے میں لکھا نہیں یہ حنفی نا غسانی تھے، یہ حنفی یہ والے نہیں ہیں۔ پھر اینڈ پہ لکھا لگتا ہے یہ کتاب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا۔ اینڈ سے یہی نسل دی راہ ہوندی ہے۔ غوث پاک نے غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ اہل حدیث، اصحاب الحدیث جو ہیں وہ اہل سنت ہیں، اور حنفیوں کو انہوں نے جہمیہ لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی باطل تعویلات کرتے ہیں استواء علی العرش کے معاملے میں اور باقی معاملات کے اندر۔ تمہارے غوث پاک تو تم لوگوں کو جہنمی فرقہ سمجھتے تھے، یہ بھی بتایا کرو، یہ بھی لکھا ہوا ہے غنیۃ الطالبین کے اندر۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنی خوراک ہی کافی ہے۔ اینڈ پہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو دعوت حق دیں گے کہ اللہ سے ڈریں، مرنے سے پہلے کوئی سچی بات آپ بھی کر دیں۔ بعض لوگوں کو توفیق مل رہی ہے، جس طرح مفتی منیب صاحب سے کچھ اچھی باتیں نکل گئیں، تقی عثمانی صاحب سے نکلی۔ آپ بھی بڑے آدمی ہیں، میرا خیال ہے آپ کو بھی دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے اور اپنے بزرگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے قرآن و سنت کی جو سچائی ہے لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے۔ اور آج میں نے جو یہ باتیں رکھی ہیں، اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بتائیں کہ جن چیزوں کا مذاق طاہر القادری صاحب اڑا رہے تھے نا، خود بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اسی قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں بیان کرتے رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کرتے رہیں۔ ہاں، ہماری تو دعا ہے صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین، جبکہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو صوم و صلات کا پابند ہو۔ تو ناظرین، اگلی بات ہم کرتے چلے، اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو ان بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں نے ان ولیوں کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی کرامات ان کے اوپر بیان کر کے لوگوں کو سنائی ہیں۔ اب یقین مانیے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ان کی زبانی سنیں گے، کہیں ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، یہ ان لوگوں نے بنا کے بات کی ہے، جبکہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایسی بات نہیں کہی۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، کہیں آپ سنیں گے ان سے کہ یہ بات کہتے ہیں جی کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی سوار تھے۔ جب نبی نوح علیہ السلام کی کشتی تیار کی تھی تو طوفان آیا تھا، یعنی عذاب آیا تھا۔ ناظرین، جبکہ اس وقت نبی نوح علیہ السلام دنیا پہ نہیں آئے تھے، تو یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کشتی میں نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو ناظرین، اگر سورہ ہود پڑھیں گے تو اس کے اندر تو نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا آنکھوں کے سامنے نبی کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر ان کو بچا کیوں نہیں سکے؟ یقین مانیے، نبی بچا نہیں سکا تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیسے بچا سکتے تھے؟ کہیں آپ دیکھیں گے معاذ اللہ یہاں تک یہ جملہ بول دیا گیا، آپ جمال الدین بغدادی نکال کے دیکھ لیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا کی ساری خدائی غوث پاک کی یعنی کہ مٹھی کے برابر ہے، یعنی کہ مٹھی کے اندر، استغفر اللہ، معاذ اللہ، ایسے جملے بھی استعمال کیے گئے ہیں۔
تو ناظرین یہ نہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ کہ ولیوں کے اوپر ایسے ان لوگوں نے جھوٹے بہتان باندھ دیے ہیں، جبکہ اللہ کے ولیوں نے ایسی بات کہیں نہیں ہوگی. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ کیا تم لوگوں کو یہ جو تم مجاور بن کے قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہو، کیا انہوں نے کہا تھا بلکہ سورہ فاتر پڑھیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تو آ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے. سورۃ الفاتر پڑھیں. اس دن یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے ان لوگوں کو یہ کام کہا تھا کہ ہماری قبروں کے اوپر میلے لگائیں، عرس لگائیں اور یہ کام کرے، ہمارے بارے میں جھوٹی کرامات بیان کر کر لوگوں کو گمراہ کرے. تو یہ سورۃ الفاتر پڑھیں. قرآن کہتے ہیں بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. اس دن یہ سارے اس شرک کا انکار کر دیں گے. اس دن جنہوں نے جھوٹی کرامات بیان گڑ گڑ کے بیان کی ہوں گی وہ پکڑے جائیں گے، اور جو مجاور بن کے قبروں کے اوپر بیٹھے وہ پکڑے جائیں گے. انہوں نے تو انکار کر دینا. سورۃ الفاتر پڑھیں. ناظرین اللہ کے ولی یقین مانیے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اب نماز پڑھتے رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق پڑھتے رہے ہیں، یعنی رفع الیدین کے ساتھ. لیکن ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا پیر مارتے ہیں، یعنی ان کے نام کے اوپر ہم یارویں دیتے ہیں، کھیرے دیتے ہیں، حلوے دیتے ہیں. تو دوسری طرف جب وہ رفع الیدین کرتے ہیں پھر اس بات پہ آتے بھی نہیں ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.